ڈاکٹر کمال الدین نے خدا خدا کر کے 9 سال میں بی ایس کا امتحان پاس کیا۔ یوں تو میڈیکل کالج کا کورس 5 سال کا ہے، مگر ہے بڑا سخت کورس۔ کمال الدین دماغ کے کچھ گٹیل تھے۔ انہوں نے 9 سال لگ کر یہ آخری امتحان پاس کر کے اس مصیبت سے پیچھا چھڑایا۔ بچوں، ہمارے ساتھ چینل کو سبسکرائب کرو۔ اگر سبسکرائب نہیں کرو گے تو میں تمہارے گھر آئے گا موبائل چھین کے خود ہی سبسکرائب کر کے چلا جاؤں گا۔ بچ کے رہنا بچوں۔ ڈاکٹر کمال الدین نے خدا خدا کر کے 9 سال میں بی ایس کا امتحان پاس کیا۔ یوں تو میڈیکل کالج کا کورس 5 سال کا ہے، مگر ہے بڑا سخت کورس۔ کمال الدین دماغ کے کچھ گٹیل تھے۔ انہوں نے 9 سال لگ کر یہ آخری امتحان پاس کر کے اس مصیبت سے پیچھا چھڑا۔ اب فکر پڑی کمانے کی۔ آدمی تھے چلتے پرزے۔ سوچا کہ تاجروں کے محلے میں بڑا سا مکان کرائے پر لے کر کام شروع کیا جائے تاکہ امیر بیماروں کی آمد رفت ہونے لگے۔ چنانچہ ایک بہت شاندار مکان کرائے پر لیا گیا۔ اسے خوب سجایا گیا۔ رنگ برنگی شیشوں میں البلہ ہر کے الماری سجا دی گئی اور نام چارے کو اپنے چھوٹے بھائی کو کمپاؤنڈر کے طور پر رکھ لیا گیا۔ یہ مکان امیر لوگوں لام کے محلے میں تھا، اسی لیے نمائشی انداز میں جی لگا کر سجایا گیا تھا، مگر ایک کسر رہ گئی تھی، اس میں ٹیلی فون نہ تھا۔ اب جانتے ہیں آج بڑے بڑے ڈاکٹروں کا اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا۔ چنانچہ کمال الدین نے دوڑ دھوپ کر کے فون کی بھی منظوری لے لی۔ ٹیلی فون آ گیا، مگر اب بھی کنیکشن نہیں ملا تھا۔ کنیکشن دینے کے لیے ٹیلی فون کے دفتر کا مستری آیا۔ ڈاکٹر صاحب اس وقت اندر بیٹھے تھے۔ انہوں نے مستری کو اندر آتا دیکھ کر یہ گمان کر لیا کہ کوئی مریض پھنسا ہے، اس پر اپنا روب جمانا ضرور چھوٹیے ہے۔ مستری کو کرسی پر بیٹھ جانے کا اشارہ کر کے اپنے ریسیور اٹھایا اور پہ کنیکشن کے فون پر باتیں شروع کر دیں اور اب ہی فرضی سوالوں کے جواب دینے لانگے۔ جی ہاں، میں ڈاکٹر کمال الدین ہوں۔ اور سر ابراہیم، السلام علیکم۔ نواب صاحب میں اپنے مطلب میں تھا۔ نہیں، کنل ہاکسر بیمار ہیں، انہوں نے طلب کیا تھا، ابھی وہاں سے آ رہا ہوں۔ اچھا، آپ کی طبیعت بھی خراب ہے، لیکن 6 بجے سے پہلے تو میں حاضر نہ ہو سکوں گا۔ اب تو میں کرنل باٹ کو دیکھنے چیونی جا رہا ہوں۔ ہاں، انہیں جگر کی کچھ شکایت ہے۔ کرنل باٹ کو دیکھ کر پھر سر برہان کے ہاں جاوے گا۔ جی ہاں، ان کی طبیعت کچھ ناساز ہے۔ ان کی کوٹھی سے فون پر فون آ رہے ہیں، مگر کیا کروں، مجبور ہوں، وعدہ خلافی بھی تو نہیں کر سکتا۔ کیا فرمایا؟ وہاں سے پھر کہاں جانا ہے؟ یہ نہ پوچھئے، ڈاکٹروں کی زندگی بھی بڑی مصروف زندگی ہوتی ہے۔ ہاں، عرض تو کر رہا ہوں۔ سر برہان کو دیکھ کر پھر وزیر اعظم صاحب کی کوٹھی جاوے گا۔ ان کا کوئی دوست مجھ سے علاج کرانے کی خاطر کئی دن سے ان کے گاہ سے آیا ہوا ہے۔ قبلہ، یہ سب کچھ صحیح، مگر یہ ہمارا کام ہی کچھ ایسا ہے کہ کسی کو انکار نہیں کر سکتے۔ کوئی بلاتا ہے تو جانا ہی پڑتا ہے۔ جی فرمایا؟ 9 بجے رات؟ بالکل ٹھیک، مجھے بھی یہی ٹائم سوٹ کرے گا، کیونکہ 9:45 بجے رات کا وقت علاء الدین صاحب سپرنٹنڈنٹ پولیس کے لیے مقرر ہے۔ ان کی ناک میں پھر غدود الفابری ہیں۔ ڈاکٹر کمال یہ فرضی باتیں اس لیے کر رہے تھے کہ آنے والا نوارد بیمار ریو میں آ جائے گا اور انہیں معقول فیس اس سے وصول ہو جائے گی۔ چنانچہ بیکرنٹ کے فون پر گپیں ہانک کر اب نوارد سے بولے، جناب معاف کیجیے گا، اب کو بڑی دیر ہو گئی، کیا کروں، یہ الفاونچی طبقے کے بیمار سانس ہی نہیں لینے دیتے، بڑے لوگ ہیں، ان سے بے پرواہی بھی تو نہیں برتی جا سکتی۔ اچھا، اب فرمائیں آپ کو کیا شکایت ہے؟ نوارد نے جواب دیا، جناب میں خدا کے کرم سے بیمار نہیں، نہ علاج کے لیے حاضر ہوا ہوں، ٹیلی فون کے دفتر کا مستری ہوں، اپنے سپرنٹنڈنٹ سے کنیکشن کی درخواست کی تھی، میں اس لیے حاضر ہوا ہوں تاکہ آپ کے فون کو چالو کر دوں۔
Please subscribe my channel, press the bell button, like and share. Thank you for watching.